كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ فرمایا بلا شبہ تم سب کے لیے رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ عمل ہے۔ تمہیں عملی نمونہ چاہیے تو میرے رسول کو دیکھو، وہ نمونہ ہے، اور جو نمونے ہی میں عیب لگائے اس سے کہہ دو کوئی اور نمونہ ڈھونڈ لو۔ بس اتنی سی بات کہنا ہے۔ وہ بھی قدرت کا بنایا ہوا نمونہ، ہمارا آپ کا نہیں، قدرت نے ان کو نمونہ بنا۔ ان کا سب کام مثالی ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو اسی لیے تحقیقی پیرائی میں لقد لگا، قد ہی کافی تھا۔ اگر ماضی پر قد آ جائے تو ویسے ہی وہ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس میں لام بھی لگا دیا، یہ بھی تاکید کے لیے یقیناً کان لکم، تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے تھا۔ کانا پاسٹ ٹینس کو بھی بتاتا ہے، اور کانا جو ہے یہ پریزنٹ کو بھی بیان کرتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کان اللہ علیما حکیما، تو یہ نہیں کہ اللہ علم والا اور حکمت والا تھا، اب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ نہیں کہیں گے کہ علم اور حکمت والا تھا، ہے۔ پاسٹ ٹینس کا ترجمہ نہیں کریں گے، علم اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے یہ حضور یہ نہیں کہ اس وقت صحابہ کے لیے تو نمونہ تھے، آج امت کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں۔ یہ ماضی کے لیے بھی ہے اور مضارع کے لیے بھی ہے، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے بھی ہے، یعنی موجودہ زمانے کے لیے بھی ہے، آنے والے زمانے۔ تو بے شک تم سب کے لیے ہے فی رسول اللہ، فی آیا ہے رسول اللہ میں، یعنی ان کی ذات گرامی میں تمہیں گہری نگاہ ڈالنی پڑے، آپ کی ذات مقدسہ میں۔
آپ کی پاک ذات میں تمہارے لیے ہے، اس میں تمہیں ڈوبنا پڑے گا۔ تم اللہ کے رسول میں دیکھو، کتاب میں دیکھتے ہو نا، لکھا ہوا کتاب میں دیکھتے ہو نا، چھپا ہوا کتاب میں دیکھتے ہو، اس کو عملی شکل میں رسول میں دیکھو۔ جو کتاب میں چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا، وہ رسول کے عمل میں ہے، ان کی عملی حیات میں دیکھو زندگی، ان کی زندگی وہی ہے جو کتاب ہے۔ آپ کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جی صاحب، یہاں تو ہم برائے برکت پڑھتے ہیں، جو کتاب پڑھ رہے ہیں برائے برکت پڑھتے ہیں، برائے رحمت پڑھتے ہیں، برائے مغفرت پڑھتے ہیں، اور یہ سب ہے اس میں۔ زمزم جس مقصد سے بھی پیو پورا ہو، اس کتاب کو جیسے چاہو، جس مقصد سے پڑھو، وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو بھی جائز مقاصد آپ کے ہیں اس کے لیے کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کو صرف یوں ہی پڑھنے کے لیے اور صرف رحمت اور مغفرت کے لیے نہیں کہ چلو رحمت ہو جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی، تو سب ہو ہی جائے گا۔ اس لیے پڑھو کہ اسی پر جینا ہو، اسی پر مرنا ہے، عمل کے لیے پڑھو، اس کو عمل کے لیے پڑھو۔ اب کتاب پر عمل کیسے ہو؟ کہا صاحب کتاب کو دیکھو، صاحب کتاب میں عملی نمونہ ہے اور کتاب میں تحریری نمونہ ہے۔ وہ عمل دیکھو رسول میں، وہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جبھی تو ام المومنین نے پوچھا، کہا تھا، ایک آدمی جو پوچھنے آیا تھا کہ ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ام المومنین ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنوں کی ماں آپ فرمائیں حضور کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا اتقرؤ القرآن، آپ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا نام پڑھتا ہوں۔ اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ رمضان پڑھتا ہوں یا پھر کسی کے مرنے کے انتظار کرتا ہوں کہ مر جائے تو پڑھوں قرآن۔ بہت خاص موقع پر قرآن پڑھتے ہیں۔ یا پڑھنے میں کہیں قرات کا مقابلہ ہو تو پڑھوں، یا کہیں جلسہ ہو تب پڑھوں، بڑا انتظار کرنا نہیں۔ قرآن پڑھنے والے صبح شام پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا اتقرؤ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ قال نعم، کہا بس تو پھر تو تمہارے لیے آسان ہے۔ کان خلق رسول اللہ القرآن، حضور کا اخلاق وہی ہے جو تم قرآن میں پڑھتے ہو، وہ حضور میں تم دیکھ لو۔ جو قرآن میں پڑھتے ہو وہ حضور میں تم دیکھ لو، اسی پر حضور عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اقبال نے کہہ دیا خدانا سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا، وہی قرآن جو کہا ہے یہی دیکھ کے کہا ہے۔
کہ حضور قرآن ہے، جو کچھ قرآن میں تھا وہ حضور کے عمل میں تھا۔ آپ عمل کر کے دیکھو، اگر زندگی باغ و بہار نہ ہو جائے تھوک دینا مجھے۔ جو قرآن میں ہے اس پر عمل کر کے دیکھو، حالانکہ تکلیف ہوگی آپ کو، اس لیے کہ سچائی کی راہ جینا یہ بڑی صبر آزما راہ ہے، لیکن زندگی تو باغ و بہار ہو کے رہے۔ دیکھو تمہارے لیے اچھا، اسی لیے تبصیر الرحمن میں جو مخدوم محائمی کی ہے، اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اے فی اخلاق رسول اللہ، حضور کے اخلاق و عادات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ ویسے تو آپ کی پوری حیات نمونہ، حضور کے اخلاق لکھا فی اخلاق رسول اللہ، بہترین نمونہ۔ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، اسے اسوہ بھی کہتے ہیں، یہ قدوہ کے وزن پر ہے اور معنی بھی قدوہ کا، اسوہ قدوہ یعنی پیشوا۔ حضور کا عمل وہ پیشوائی کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اور اسوہ کے مطلب ہے کسی غمزدہ کا، کسی غم میں ڈوبے ہوئے کا، جو غم میں ڈوبا ہوا اس کی غم گساری کا سامان۔ اسوہ اور اسوہ دونوں آتا ہے، اس کے معنی ہے یتأسیٰ بہ الحزین، وہ یتأسیٰ بہ، اس سے غمگین جو ہے غم گساری کا سامان فراہم کر سکتے۔ تو ایک تو ہے پیشوا کے معنی میں اسوہ، دوسرے غم کی حالت میں غم گساری کا سامان فراہم کر۔ تھوڑے الفاظ تو سخت رہیں گے، میں کتنی ہی ہندی کی چندی کروں، لیکن بات کو کتنا ہی کھولنے کی کوشش کروں، کچھ لوگ کچھ اور معنی ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی کچھ اور ہی ڈھونڈنے میں پڑی رہی ہے۔ وہ پیدا ہی ہوئے تھے عیب ڈھونڈنے کے لیے، حسن دیکھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ ایسی بھی فطرت کے ہیں، وہ صرف آپ کا عیب دیکھیں گے، اور ان کے عیبی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی کا صرف عیب دیکھو۔ اور حسن دیکھنا یہ حسین ہونے کے لیے بہت اچھا، حسن تلاش کرو۔